اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہم نے یہ سنا کہ کس طرح ایک ایک کر کے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے تینوں بیٹے جدا ہو گئے، مگر وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ نا امیدی کی باتیں انہوں نے نہ کیں اور اپنے نافرمان بیٹوں کی نافرمانی کو بھی برداشت کرتے رہے۔ آخر کار برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بولے، جاؤ میرے تینوں بیٹوں کو ڈھونڈو۔ جب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے رب سے پر امید رہتے ہوئے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ یعنی تمہاری بات بالکل غلط ہے۔ بنیامین سے چوری کا جرم سرزد نہیں ہوا، یہ اس کی عادت نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس واپس پہنچا دے، یعنی یوسف کو، بنیامین کو اور یہودا کو میرے پاس واپس لے آئے۔ کیوں؟ انہ هو العلیم الحکیم، وہی علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی پیارے بیٹوں کی جدائی میں میرا جو حال ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے اور جو فیصلے فرماتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف۔ نئے غم کی وجہ سے پرانا غم بھی تازہ ہو گیا، اور رنج و الم کے جو جذبات دل میں موجود تھے ان میں شدت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی آنکھیں رنج و غم کے باعث سفید ہو چکی تھیں، یعنی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ فہو کظیم، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ ان باتوں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام رونے سے اجتناب کیا کرتے تھے، کیونکہ جو شخص رو لیتا ہے اس کا رنج و غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور جو شخص غم میں اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے تو شدت غم کی وجہ سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ غم کی انتہائی شدید کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ جب آپ کے بیٹوں نے آپ کو جدائی کے رنج و الم میں اس طرح غمزدہ دیکھا تو آپ پر ترس کھاتے ہوئے کہا، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل جائیں گے یا ختم ہی ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی تک آپ کے دل سے اس کی محبت نکل ہی نہ سکی۔ ہم نے تو اپنے خیال میں یوسف کو دور کر دیا کہ شاید ہماری محبت آپ کے دل میں آ جائے، مگر نہیں، آپ ابھی تک اسی کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہے تو آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا اور قوت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ حوصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، میں اپنی مصیبت کی شکایت تم سے تو نہیں کر رہا، نہ کسی اور انسان سے شکایت کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اللہ عز و جل سے شکایت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اللہ میری مشکلات اور غم ختم فرما دے گا۔ مجھے یقین ہے یوسف کا خواب سچا ہو کے رہے گا، اور اس کے مطابق میں اور تم سب اسے ضرور سجدہ کریں گے۔ اسی لیے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے انہیں یوسف اور بنیامین کی تلاش کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے بچوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو
اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار پھر قحط سالی سے تنگ آ کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار حضرت یوسف علیہ السلام ان کو حقیقت بتاتے ہیں اور تمام اہل و عیال کو مصر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، یعنی زیر کفالت افراد زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ قحط سالی اور تنگ دستی کا زمانہ ہے، اور ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں، یعنی ایسی چیز لائے ہیں جو عام طور پر قبول نہیں کی جاتی، یعنی کھوٹے یا تھوڑے سے درہم لائے ہیں، یعنی بیکار سامان ہے۔ ایک قول کے مطابق پرانی بوریاں اور رسیاں وغیرہ لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، آپ ہمیں غلے کا پورا ناب دے دیجئے اور ہم پر خیرات کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خیرات اور صدقے سے مراد یہ ہے کہ ہماری نکمی چیزیں قبول کر لیجئے۔ پہلی دو ملاقاتوں میں بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، کیوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی ہوئی تو آپ 17 سال کے لڑکے تھے اور اس واقعے کے بعد 40 سال کی عمر تک پختہ کار مرد بن چکے تھے۔ عمر کے اس فرق کے ساتھ کسی بھی انسان کی شکل و شباہت میں تبدیلی شناخت کو مشکل کر دیتی ہے۔ بھائیوں کو تو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ یوسف کہیں زندہ موجود ہے۔ ان کے خیال میں اگر زندہ ہوتے تو کہیں غلامی کی سختیاں سہ رہے ہوتے۔ انہیں تو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ کہیں کے بادشاہ بن چکے ہوں گے۔ جب آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ ان کے پاس صرف ناکارہ اشیاء رہ گئی ہیں تو آپ کو ان پر ترس آ گیا۔ چنانچہ آپ نے پیشانی سے کپڑا ہٹا دیا اور انہیں اپنی پہچان کراتے ہوئے اللہ کے حکم سے فرمایا، جانتے بھی ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کئی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن آپ کو پہچان نہ سکے۔ اس حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، واقعی تو یوسف ہی ہے؟ جواب دیا، انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے کیا کچھ بدسلوکی نہیں کی، جس کے بارے میں تم سے کیا کیا قصور سرزد نہیں ہوئے، اور آپ کا یہ کہنا وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اس میں پہلی بات کی تاکید ہے اور ان کے دلوں میں پوشیدہ حسد اور گزشتہ دھوکے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے فرمایا، اللہ نے ہم پر فضل کیا، یعنی مجھ پر اور بنیامین پر فضل کیا۔ اللہ کا ہم دونوں پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھا ٹھکانہ مہیا کیا، ہماری عزت کے اسباب مہیا کیے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کی تھی، تمہاری بدسلوکی پہ صبر کیا تھا، اپنے والد کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ والد گرامی کو ہم سے شدید محبت تھی۔ بات یہ ہے، من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی یہ بات کہ جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے، یہی اس صورت کا خلاصہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ہر موقع پر وہ اللہ سے ڈرے اور ہر قسم کے حالات پر انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، یعنی آپ پر فضل کرتے ہوئے آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو ہمیں نہیں دیا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ اب ہم اس اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایک پاک باز دل رکھتے تھے جس میں انتقام کی کوئی خواہش موجود نہ تھی۔ آپ نے ان کے جرائم کا ایک بھی بہانہ ان کے سامنے اس طرح سے خود ہی پیش کر دیا کہ یہ نادانی کے وقت کی باتیں تھیں، اس لیے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ پھر انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر یہاں اپنی قمیض دیتے ہوئے فرمایا کہ
کہ اس قمیص کو لے جاؤ اور والد صاحب کی آنکھوں پہ رکھ دو۔ ان کی بصارت جو ختم ہو چکی تھی اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ مل جائے گی۔ یہ عادت کے خلاف ایک بات تھی اور آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کے نبوت کی دلیل ہے۔ یعنی ہر نبی کو معجزات عطا کیے جاتے ہیں، یہ قمیص کا چہرے پہ ڈالنا بھی ایک معجزہ تھا، جو انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں سنیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔